بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہوگا، گارنٹی دیتا ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین، صرف آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہے، صرف آپ کے 5 منٹ لگیں گے 2 تسبیح کرنے میں، لیکن اس کی جو فضیلت ہے، اس کے جو کمالات ہیں، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ذریعے بنیں گے، آپ کی ایسی خزانوں سے مدد ہوگی، آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کیونکہ ناظرین، یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ یہ جو کلمہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر ہیں، اس وظیفے سے ناظرین آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے ہوں، وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کا گھر اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گے۔ جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو دولت ملے گی، آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج بھی کروا سکیں گے، آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں گے، آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں گے، بیٹی کی شادی کر سکیں گے جب آپ کو دولت ملے گی۔ لیکن یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، بالکل بھی آگے کر کے ویڈیو نہیں دیکھنی، پھر سمجھ نہیں آئے گی، پھر وظیفہ ٹھیک سے اثر نہیں کرتا۔ آپ لوگ کہتے ہو کہ وظیفہ نے اثر نہیں کیا، اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو آگے کرتے رہتے ہیں اور وظیفہ پورا سنتے ہی نہیں۔ یہ خاص کر وظیفہ پورا سننا اگر آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، اس کو آپ کی مرضی ہے، آگے کر کے دیکھ لو یا پھر چھوڑ کر دیکھ لو، مکمل دیکھ لو، وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ ناظرین، پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، سبسکرائب کرنے سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا، آپ کو اچھے وظائف ملیں گے، بہت اچھے وظائف۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ پاک کے اسم ہوتے ہیں، قرآن پاک کے صورتیں ہوتی ہیں، اس سے آپ کو ثواب تو ملے گا ہی، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں بھی آئیں گی۔ تو چینل کو سبسکرائب کر کے ابھی وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح سے جان لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی ٹائم نہیں، پابندی نہیں، جب آپ کو ٹائم ملے جب بھی اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ کوئی بھی، میری بہن بھائی کر سکتا ہے، مرد عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ پاک صاف ہو۔ ناظرین، آپ کا وضو ہو، آپ پاک صاف ہو، جب پاک صاف ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، صفائی نصف ایمان ہے، حدیث میں بھی آیا ہے صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ناظرین، آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے، پاک صاف ہونا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا اور آپ پاک صاف یقیناً ہوں گے، آپ کا وضو بھی ہوگا، لیکن آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ نماز پڑھی، آپ نے سوچا ابھی تھوڑا سا کام کر لوں یا کسی سے بات کر لوں، پھر 15-20 منٹ بعد وظیفہ کروں گا یا پھر کروں گی، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ منہ سے کوئی مکروہ بات نکل جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ پاک صاف ہو، آپ کا وضو ہو، اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ سن بھی لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اچھی طرح آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 مرتبہ کہنا ہے۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، اس کی 2 تسبیح کرنی ہے۔ تسبیح کتنی کرنی ہے؟ صرف 41 تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ نے 82 مرتبہ پڑھنا ہے، 82 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 تسبیح کرنی ہے۔ آپ ہاتھ کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں 41 مرتبہ۔ ناظرین، آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ 41 مرتبہ پڑھ لو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب آپ پڑھ لو گے 41 مرتبہ تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، پھر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔
इसी तरह आपने इसी की दूसरी तस्बीह करनी है। ये छोटी सी है, आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन इसकी फजीलत इतनी है कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात के बारे में क्या फरमाया, जरा हदीस पाक से सुन लें। हदीस नंबर 162 और जल्द नंबर 9 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलिमात ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, यानी इनके कहने पर या पढ़ने वाला अल्लाह को बहुत महबूब है, जबान पर बहुत हल्के हैं, यानी इनका पढ़ना आसान है, आमाल के तराजू में बहुत वजनी है। ये 2 कलमे हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। नाज़रीन, ये देखें कितनी इसकी फजीलत है। इसी तरह एक और हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही एक दिन में 100 मरतबा पढ़े तो इसके सगीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। सगीरा जो छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस पाक है, 209 हदीस पाक जल्द नंबर 4। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सुबह शाम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़े तो क़यामत के दिन इससे अफजल अमल किसी का नहीं होगा सिवाय इस शख्स का जिसने इसके बराबर या इससे ज्यादा कलिमात को पढ़ा। देखे कितनी इसकी फजीलत है। इसी तरह एक और हदीस पाक है, सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 4, ये सुन ले। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने के बाद और इस वक्त नमाज की जगह बैठे, फिर आप दिन चढ़े तशरीफ लाए, वहीं बैठी हुई थी, यानी कि हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या जिस वक्त मैं तुमको छोड़कर गया हूं तुम इसी तरह बैठी हो? हजरत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, हाँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाद यानी तुमसे जुदा होने के बाद मैंने 4 ऐसे कलिमात 3 बार कहे कि जो कुछ तुमने सुबह से अब तक पढ़ा, अगर इन कलिमात के साथ वजन करें तो इन कलिमात का वजन ज्यादा होगा। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा वो कलिमात ये है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। नाज़रीन, इनकी बहुत सी फजीलतें हैं, जैसा कि आपको बयान कर चुका हूँ। हदीस की रोशनी में ये बहुत ही पावरफुल वजीफा है, आपने इसको अच्छी तरह करना है। इसमें आपको इसकी फजीलत की एक आखिरी हदीस पाक सुनाता हूँ। सनन तिरमिज़ी की 390 हदीस और जल्द नंबर 5 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि अजमईन से फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ो, जिससे इसे 1 मरतबा पढ़ा इसके 10 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने इसे 10 मरतबा पढ़ा इसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने इसे 100 मरतबा पढ़ा इसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी, और जो ज्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इसे ज्यादा अता करेंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे बख्श देंगे। नाज़रीन, इसकी इतनी फजीलतें हैं मैं आपको बता नहीं सकता, और भी बहुत सी हदीस है मैंने आपको नहीं सुनाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसकी बहुत सी फजीलतें हैं, आपने इसकी तस्बीह करनी है जैसे मैंने बताया है। अच्छी तरह आपने 2 तस्बीह इसकी करनी है। इंशाअल्लाह आप देखोगे कि कैसे जो आपको दौलत मिलेगी, अल्लाह के हुक्म से आपकी बहुत सी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। 1000 साल से छुपी ये तस्बीह जो भी करेगा इसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज जो कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीन कीजिए इस वजीफे की इतनी फजीलत है, इसकी इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि इस वजीफे को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, और ये वो वजीफा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी जिंदगी में हर मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में खुशियां और बहारें आ जाएंगी, आपकी नेक दिली ख्वाहिश और हाजत पूरी हो जाएगी। इसको हजरत अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे। अर्तुगरुल गाजी आपने ड्रामे वाला नहीं समझ लेना, जो असल में अर्तुगरुल गाजी था। अक्सर ऐसा होता है जो पहले ज़माने गुजारे होते हैं, जो पहले जंगें हुई होती हैं या पहले कोई बड़े शख्सियत गुजरी होती हैं, इनके ऊपर ड्रामे और फिल्में लिखी जाती थी हैं। इसी तरह अर्तुगरुल गाजी है। अर्तुगरुल गाजी वो शख्सियत थे जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा कामयाबी ही मिली। वो
یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت ارت الغازی رحمت اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے؟ یہ وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتہ چلا خصوصی الحکم کتاب سے، اور ابن عربی نے لکھی ہے، اور اب میں ان کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، دعا کی طرف آتے ہیں، کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس دعاؤں کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارت الغازی رحمت اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوصی الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیں۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے تو اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر اذکار کر کے اللہ کو پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف پڑھتے ہیں، تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کا بچہ ہے وہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کو مشکلات ہے، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابی ملے گی۔ اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں گے۔ المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اگر کسی بھی بہن یا بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی سا بھی نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں، سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورۃ الاخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے، صبح کے وقت آ کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس کے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات 3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے، یہ کس سے ہو سکے گا؟ قل هو اللہ احد 3 قرآن کے برابر ہے۔
اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورت قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو الدرداء کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سورۃ الاخلاص کو آدھے یا 1 تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ مسند احمد میں ہے سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھیں۔ آپ آئے اور فرمایا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے پڑھ، اب پڑھ۔ میں نے کہا کہ کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح شام 3 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کر، یہ کافی ہو جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ ہے کون۔ اس صورت کو بہت سی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ نکالا جائے، پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ صورت بچے گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس صورت کو پڑھنا ہے، یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے، لیکن آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو سورۃ الاخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورت پڑھ لیں گے، 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورۃ الاخلاص نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 2 بنگلے دے گا جو یاقوت اور مرجان زمرد کے بنے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بھی بتا دیا ہے، اس وظیفے کو حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کا کامیابی ملی ہے، ان کی جیت ہوئی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا، آپ دعا سن لیجئے۔
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے، اس کو پہلے آپ نے پڑھنا ہوگا، لیکن آپ کو اس کی فضیلت پتہ ہوگی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو، اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو، اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے، آپ یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے آپ کو کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ 3 ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم اور کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا۔ مزید اس عمل کو خود بھی کریں اور دوستوں و اقارب کو بھی اس وظیفے کا بتائیں تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو سکے اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی فائدہ مند ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔